اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیزان محترم، خداوند متعال مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگمانی سے پرہیز کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ نہ رہا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، بالخصوص ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کیا کرو، اور کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کیونکہ یہ تہمت لگانا بدترین جرم ہے۔ خداوند متعال سورہ احزاب میں اسی تہمت کے بارے میں فرما رہا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومنین مرد اور مومنین عورتوں پر ایسا الزام لگاتے ہیں، ایسی تہمت لگاتے ہیں جو انہوں نے انجام نہیں دیا، تو وہ واضح گناہ کرنے والے اور بہتان لگانے والے ہیں۔ خداوند متعال نے اس چیز کے بارے میں بہت ہی زیادہ منع فرمایا ہے، لیکن میرے بھائیو آج کل کے دور میں ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا جب اس کو بار بار انجام دیا جائے، اور کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتے جب ان کبیرہ گناہوں پر استغفار کر لیا جائے۔ اور ویسے بھی خداوند متعال کا فرمان ہے کہ جو ایک بار توبہ کرتا ہے میرے نزدیک ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ مومن کا دل دکھانا بہت ہی بدترین جرم ہے۔ مومن پر الزام لگانا، مومنین پر تہمت لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ابن مامون حارثی سے کافی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے۔ ابن مامون حارثی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، مولا کہ مومنین کے حقوق کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کے حقوق کے بارے میں چند چیزیں واجب ہیں۔ تو وہ چیزیں کیا واجب ہیں میرے بھائیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ مومن سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت رکھا کرو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر مومنین اپنے گھروں میں نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں مومنین کے گھروں کی حفاظت کیا کرو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر غنائم کی تقسیم بندی ہو رہی ہے تو مومن بھائیوں کے لیے ان کا حصہ لے کے اپنے پاس رکھ لو، اور جب وہ واپس آ جائیں تو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ اور اگر مومن دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے جاؤ، اس کے لیے فاتح خوانی کرو، اور حتیٰ کہ مومن کو اف تک نہ کہو۔ مولا فرماتے ہیں جو مومن کو اف تک کہتا ہے تو ان کا آپس میں باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو مومنین ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو میرا دشمن ہے، ہم ایک دوسرے کو عام روٹین میں کہتے ہیں کہ تو میرا دشمن ہے، مولا فرماتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے راوی ابو یعفور ہیں۔ ابو یعفور کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومنین ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایک جہنم کی وادی ہے جس کا نام ہے طینۃ خبال، وہاں پھینک دے گا۔ تو ابو یعفور کہتا ہے کہ میں نے مولا سے سوال کیا، مولا یہ طینۃ خبال کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک جہنم کی ایسی وادی ہے جہاں پر زناکاروں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی پیپ جمع کی جاتی ہے، اور جو مومنین پر تہمت لگاتے ہیں انہیں اسی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو کچھ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ مومنین کے آخر کیا حقوق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ میرے بھائیو حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں قدم قدم پہ یہ مسائل درپیش آتے ہیں، ہمیں ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں سے ہمیں غلطی نہ کر بیٹھیں، ہم کسی مومن بھائی کا حق نہ کھا لیں، کیونکہ قیامت والے دن جب تک وہ آپ حق نہیں ادا کریں گے وہ آپ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق کھایا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔
خداوند متعال ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔